بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. عزیز دوستو اور پیارے ساتھیوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم اور آپ کو دین کی باتیں سننے کے لیے اس رات کے مبارک وقت پر اس مبارک جگہ ہم تمام کو جمع کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت ہے. جیسے قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھنا عبادت ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا، اسے سننا، یہ بھی عبادت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن اور حدیث کی تشریح کرتی ہے. قرآن اور حدیث کی تشریح اور ایکسپلینیشن یہ سیرت کرتی ہے. گویا کہ یوں سمجھیے سیرت قرآن اور حدیث کے درمیان کا ایک برج ہے جو قرآن اور حدیث کو لنک کرتی ہے، ملاتی ہے. جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں جانتا وہ قرآن کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن اور سیرت دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. قرآن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام موقع اور محل کے لحاظ سے نازل ہوتا تھا. قرآن کے آیات جو ہیں یہ 20 پر 3 سال میں 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں نازل ہوئی. یہ قرآن کوئی کتاب نہیں تورات جیسی جو پورا لکھ کر ہاتھ میں دے دی گئی ہو، بلکہ قرآن زندہ معجزہ ہے، زندہ میراکل ہے کہ جب جو بھی چیز کی ضرورت پڑتی اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بات نازل کرتا. سیرت ہے، سیرت میں جو چیز ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے قرآن نازل ہوتا ہے. گویا کہ سیرت ایک اصل چیز ہے، وہ سیرت کی خدمت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، یا تو پھر ایسے سمجھیے قرآن کی خدمت کے لیے سیرت ہے. اور پورا قرآن سیرت کے مختلف پہلو میں سموٹ دیا گیا ہے. قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے نظر میں سیرت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احادیث کیا ہے وہ بھی یہی سیرت کا ایک حصہ ہے. حدیث کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس کا اقرار کیا، یہی حدیث ہے. تو سیرت کا ایک حصہ ہے احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے کے لیے سیرت کا جاننا انتہائی ضرورت ہے. جو آدمی سیرت کے گوشوں سے واقف نہیں ہے وہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، نہ احادیث کو سمجھ سکتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدمی جانتا ہے وہ آدمی کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف قرآن رکھ کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا مستقبل میں. صرف قرآن کو رکھ کر کئی لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ جو خود بھی کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کئی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کئی لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے. تو صرف قرآن رکھ کر کئی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے.
لیکن جو آدمی سیرت جانتا ہے اسے گمراہ نہیں کیا جا سکتا. اور جو لوگ قرآن کے آیتوں کا غلط تصور، غلط تفسیر کرتے ہیں، سیرت جاننے والا بڑی آسانی سے پہچان لے سکتا ہے کہ بھائی آپ نے جو قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے وہ بالکل اس چیز سے میل نہیں کھاتی. جیسے ہم بادشاہ حضرات کو دیکھتے ہیں، وہ سورہ بقرہ میں جو بقرہ کا ذکر آیا ہے اسے کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عائشہ. تو جو آدمی سیرت جانتا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لے گا کہ یہ بقرہ اسے اور حضرت عائشہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگوں نے تفسیر کو غلط بیان کی ہے، یہ اچھی طریقے سے وہ سمجھ لے گا. تو میرے دوستوں، سیرت ایک برج ہے جو آپ کو قرآن و حدیث کے درمیان لنک پیدا کرتی ہے. تو سیرت کا جاننا یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا سمجھنا ہے. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے اور اپنے ذہن نشین کر لیجیے. اور سیرت کا فائدہ دوسرا یہ ہے کہ سیرت جاننے والا اپنی زندگی میں اسے بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے. قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث کی کوئی حصہ ہے، وہ اپنی زندگی میں اسے لانا موقع کی تلاش کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سیرت جانتا ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے ہے اور وہ اپنی زندگی کے ہر گوشے کو اس میں ڈھونڈ لے سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے. تو سیرت کے کئی فائدے ہیں جو ہے بتاتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے سننے میں اور مزہ آئے گا. لیکن ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. سیرت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے سیرت کا؟ نیک صورت اور نیک سیرت. نیک صورت اور نیک سیرت کب بولتے ہیں؟ یہ جب برتھ ڈے دیتے ہیں لڑکے کا تب بولتے ہیں کہ لڑکی نیک صورت ہو اور نیک سیرت ہو. جی کیا مطلب نیک سیرت کا؟ یعنی کیریکٹر ایک مطلب ہے اس کا سیرت کا. دوسرا مطلب سیرت کا یہ ہے کہ بایوگرافی. بایوگرافی کیا مطلب بایوگرافی کا؟ بایوگرافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کے تعلق سے اس کی پوری باتیں جمع کی جائیں. اور ہسٹری کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ اس میں ایک آدمی کے تعلق سے نہیں بلکہ پورے چیزیں اس میں آتی ہیں، وقت کا تعلق سے اور زمانے کے تعلق سے، اس میں جو ہے جگہ کے تعلق سے پوری باتیں آتی ہیں. سیرت نہیں، ایک آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے پوری باتیں آتی ہیں. اسی کو بایوگرافی کہتے ہیں. ایک ہے آٹو بایوگرافی. وہ کیا ہے؟ جب آدمی اپنے بارے میں لکھتا ہے. ایک آدمی آیا وہ اپنے بارے میں لکھا تو اسے کہتے ہیں آٹو بایوگرافی. اردو میں کہتے ہیں اپنی سرگزشت اور بایوگرافی کہتے ہیں سرگزشت. تو سیرت کا مطلب کیا ہے؟ بایوگرافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوری باتیں اس کے اندر رہیں گی. یہ ہے سیرت. اچھا، سیرت کو جاننے کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ، اصل اچیومنٹ کو آپ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس زمین میں آئے، کن لوگوں سے مخاطب کیے، وہ کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے، وہ کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، وہ کون سی زمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پورے چیزیں جاننا ضروری ہے. جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکتے. تو اس لیے ہم کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں آئے اس زمین کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں آئے جسے کہا جاتا ہے عرب، جسے کہتے ہیں عرب کی زمین، عربستان، عربیہ. کیا مطلب ہے عرب کا؟ عرب کا مطلب ہے صحرا، ڈیزرٹ. ایک مطلب آتا ہے کچھ بھی نہیں، صحرا، دور دور تک کچھ بھی نہیں، صرف ریت ہے، مٹی ہے، بس گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور رات ہو جائے تو خطرناک سردی ہوتی ہے. عرب کی زمین کی خاصیت کیا ہے؟ دن خطرناک گرم ہوتے ہیں اور رات خطرناک سرد ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دن میں ایسی گرمی جو 50 کے اوپر چلے جاتا ہے اور رات میں ایسی ٹھنڈی مائنس میں پہنچ جاتا ہے. مسئلہ کیوں؟ ہاں وجہ یہ ہے اس کی کہ یہاں کوئی ابر نہیں ہے. ابر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زمین کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے. سبحان اللہ. ابر نہیں ہے، آپ کے اوپر
सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी और सूरज चले जाए तो आसमान की जो ठंडी है डायरेक्ट नीचे उतर जाएगी। ये जो मसाफत है आप थोड़ी देर तय करेंगे तो उसके ऊपर खतरनाक सर्दी है। आप फ्लाइट पे जाएंगे तो फ्लाइट जो है 3000 मीटर ऊपर उड़ती है, तो उसके बाहर आपके फ्लाइट के बाहर आप अंदर फ्लाइट में दिखाया जाएगा कि बाहर -17 डिग्री है, बाहर -14 है, बाहर -10 है। क्यों? क्योंकि एक अबर के टेम्परेचर के ऊपर सर्दी है। तो जब अबर नहीं होता है डायरेक्ट सर्दी जमीन में आ जाती है। तो इसलिए अरब के रातें खतरनाक सर्द होते हैं जी, और दिन क्या है खतरनाक गर्म होते हैं। तो यही मतलब है अरब का सहरा, एक मतलब। दूसरा मतलब अरब का ये है कि अरब अपने आप को अरब इस वजह से कहते हैं कि ये लोग बेहतरीन जबान बोलते थे, और जो लोग अरब नहीं है उनको कहते हैं अजम। अजम कहते हैं गूंगा, जुलोदने वाला, यानी जिसके पास जो है जबान नहीं है, बात करता है तो अटकता है, और उसके पास जो है असल में ये आदमी गूंगा। इसलिए अरब जो है जानवरों कहते हैं अजमावात, जानवर जो है उसको कहते हैं अजमावात, यानी बात नहीं करने वालों जानवर। तो अरब क्या है, हम ही बात करने वाले हैं, हमारे अलावा दूसरे कोई बात करने वाला नहीं है। यानी जबान पे इतना फख्र कि अपने आप कहते हैं हम ही बोलने वाले हैं, एक मतलब है अरब का। और दूसरा मतलब ये अरब का खूबसूरती, ये अरब के पास क्या है वो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझते हैं, दुनिया के दूसरे लोग जो है कम खूबसूरत। बहरहाल तो ये है मतलब अरब का। अरब की जो जमीन है इसे कहते हैं जजीरे नुमा अरब, पेनिनसुला। पेनिनसुला किसे कहते हैं? अगर तीनों तरफ समंदर हो एक तरफ जमीन हो इसे कहते हैं पेनिनसुला। इंडिया क्या है? पेनिनसुला। क्यों? तीन तरफ दरिया है, समंदर है, और एक तरफ जमीन। उसी तरीके से बिल्कुल सऊदी अरब का भी यही माहौल है, अरबस्तान का भी यही माहौल है। एक तरफ रेड सी है, एक तरफ गल्फ ऑफ पर्शिया है, नीचे इंडियन ओशन है, तीनों तरफ दरिया है, और एक तरफ से रास्ता निकलता है जो शाम को जाता है। समझे आप? ये है अरब की जमीन। अरब जो है इस जमीन में फैले हुए थे, इनकी तारीख बहुत पुरानी। मुर्रिखीन कहते हैं कि इनकी तारीख तकरीबन 5-6 हजार साल पुरानी है, उतने पुराने लोग हैं। समझे आप? तो इसलिए उलमा जो है अरब के 3 किस्में बयान करते हैं, लिख लीजिए। अरब के 3 किस्म हैं। एक है अरब बादिया, एक है अरब आरिबा, एक है अरब मुस्तारिबा। एक है अरब बादिया, एक है अरब आरिबा, एक है अरब मुस्तारिबा। अरब बादिया क्या है? सबसे पहला किस्म अरब बादिया, अरब आरिबा, अरब मुस्तारिबा। मुस्तारिबा, मुस्तारिबा। अरब बादिया क्या है? ये नॉमडिक अरब्स है। क्या मतलब नॉमडिक अरब्स का? इनका कोई ठिकाना नहीं, जमीन में फिरते रहेंगे, जहां कहीं भी पानी नजर आ जाए वहां पड़ाव डालेंगे। चंद दिन इधर गुजारे, बारिश खत्म हो गई, कुआं सूख गया, पानी का इंतजाम नहीं है, अब चलिए अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगह जहां बारिश होती है। इन लोगों कहते हैं अरब बादिया, फिरते रहते थे, नॉमडिक अरब्स। इनका दौर बहुत पुराना है, ये लोग जो है बहुत पुराने हैं, तकरीबन 3000-4000 साल पुराने हैं। और इसी में से हैं आज जानते हैं, आज इरमजातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद। आज एक मजबूत कौम थी जो अब के सऊदी अरब के एतबार से साउथ में पड़ता है। समझे आप? तो यहां आपके ये कबीले रहते थे। आज एक शख्स का नाम है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से है। ये लोग बड़े मजबूत लोग थे, और अल्लाह ताला खुद कहता है अल्लज़ी लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इन जैसे मखलूक को, यानी इन जैसे इंसानों को जमीन में पैदा नहीं किया गया। बड़े मजबूत लोग, पहाड़ों को रोनते थे घर बनाने के लिए, और पहाड़ों में नक्श निगारी करते थे। बड़े मजबूत लोग, एक एक आदमी भी
لمبا لمبا تڑنگا آدمی، بڑے مضبوط لوگ تھے، اور زمین میں سرکشی کی ان لوگوں نے، اور ان کا طاقت اور ان کی قوت ان لوگوں کو غرور میں ڈال دی. یہ کہنے لگے کہ کون جو ہے زمین میں ہم سے زیادہ طاقتور ہے، من اشد منا قوہ، ہم جیسا زمین میں کون طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے طرف کس کو بھیجا؟ ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام میرے دوستوں عربی ہیں، 4 انبیاء عرب ہیں، 4 انبیاء عرب نسل کے ہیں. سب سے پہلے ہود، اس کے بعد صالح، اس کے بعد شعیب، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے پاس آئے تو ہود علیہ السلام دعوت کا کام کیا، نہیں مانے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. سخرنا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ تعالیٰ نے 7 رات اور 7 دن ان لوگوں پر ایسا طوفان لایا کہ ان لوگوں کے جو ہے ریزے ریزے بوٹی بوٹی اڑا دی گئی، پورے ختم ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اگر تم ان کو دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پورے جو ہے مر کر پڑے ہوئے ہیں. جنگ کے میدان میں جب جہاد ختم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے لاشوں کی ڈھیر ہوتی، انبار ہوتا ہے، پورے الٹے پڑے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوروں کو برباد کر دیا. تو یہ عاد تھے. اور اس کے بعد سمود، وہ بھی یہی عرب بادیا سے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. ان کے طرف صالح علیہ السلام آئے اور آ کر ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ شرک پر اڑے ہوئے تھے. معجزات کا طلب کیا، معجزات مانگے، تم رسول ہو تو معجزہ لا کر دکھاؤ. تو صالح علیہ السلام نے ان کو دنیا میں سب سے بہترین، سب سے قوی حجت والا معجزہ دکھایا. کیا تھا وہ؟ پتھر پھٹا، اس میں سے ایسی اونٹنی نکلی جس میں پورے اوصاف تھے جس کا انہوں نے طلب کیا، مطالبہ کیا. 10 مہینے کے بچے اپنے پیٹ میں رکھتے ہوئے یہ اونٹنی باہر نکلی تھی پتھر سے. یہ دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. یہ سمود یہی عرب بادیا سے تھے. اس کے بعد تمس، اس کے بعد جدید، ایسے مختلف قبائل تھے جو تقریباً 3000-4000 سال پرانے، جو کیا تھے عرب کے دور دور رہتے تھے، دور دور علاقوں میں رہتے تھے. اور ان کی زمینیں بڑی ہی جو ہے ریتیلے زمینیں تھیں، پانی کا جو ہے دور دور تک کوئی گنجائش ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. یہ تھے عرب بادیا، پرانے عرب. اس کے بعد ہے عرب آربہ. نمبر 2 قسم کیا ہے؟ عرب آربہ. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ان کے باپ جن کا نام ہے یعرب بن قحطان. نام کیا ہے؟ یعرب بن قحطان. یہ عرب آربہ ہیں. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ یمن کے علاقے میں. یہاں پر یہ لوگ جو ہے اپنے جو ہے بود و باش اختیار کیا تھا، یہاں پر رہتے تھے لوگ. تو ان کے بھی کئی قبائل نکلے. یہ قبائل اس وجہ سے بیان کرتا ہوں میں، آگے چل کے آپ کو سب فائدہ معلوم ہوگا کیوں یہ باتیں آپ کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں. ان کے کئی قبائل نکلے، اس میں سے خاص طور پر 2 قبیلے جو مشہور ہوئے. ایک ہے قبیلے حمیر، ایک ہے قبیلہ حمیر، ایک ہے قبیلہ کہلان. قبیلہ حمیر کون ہے؟ یہ قبیلہ حمیر یمن میں رہنے والے، یمن میں تھے یہ لوگ. تو یہ لوگ جو یہودی بن گئے تھے، یہ لوگ یہودی بن گئے تھے. اور ان کے بستی کے قریب ایک دوسری بستی تھی جس کا نام نجران، وہاں کے لوگ نصرانی تھے. تو یہ یہودی جو بادشاہ تھا اس نے ان نصرانیوں پر حملہ کیا. حملہ کر کر ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا اور تمام لوگوں کو نصرانیت چھوڑنے پر مجبور کیا. تو اس میں سے ایک بچہ نکلا جس کا ذکر اصحاب الاخدود قرآن میں ہے. اصحاب الاخدود جو قرآن میں ہے اس کا ذکر جو ہے انہی لوگوں سے متعلق ہے. تو یہ حمیر ایک قبیلہ، کس کا؟ عرب آریبہ کا. دوسرا قبیلہ ہے کہلان. دوسرا قبیلہ ہے عرب آریبہ میں 2 قبیلے مشہور ہوئے، ایک ہے حمیر، ایک ہے کہلان. کہلان 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 KAHLAN کہلان. یہ لوگ، یہی لوگ اصل عرب ہیں. ان عرب آریبہ جو ہیں یہ اصل عرب ہیں جی. ان کی زبان ہمارے پاس جو قرآن میں انہی کی زبان ہے، اصل عرب ہے. تو یہ کہلان جو ہے اس میں سے چند گنے چنے قبیلے مشہور ہیں. اس میں سے بڑے بڑے صحابہ تھے.
اس میں سے ایک قبیلہ ہے جس کا نام ازد قبیلہ. یہ کیا ہے؟ آج بھی سعودی عرب کے اندر ساؤتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں پورے یہی شخص کے بچے ہیں. ازد کہلان کے کئی قبیلے ہیں، اب کہلان کی بات چل رہی ہے. اس میں سب سے نمبر 1 کون ہے؟ ازد. ان لوگوں کی کئی حکومتیں ہوئی ہیں اور سارے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں، سارے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں. نمبر 2 اس میں سے ثعلبہ بن عمرو، ایک قبیلہ جس کا نام ثعلبہ بن عمرو. یہ قبیلہ مدینے کے آس پاس سکونت پذیر ہوا، اور یہی قبیلے سے ہیں اوس اور خزرج کے لوگ جو مدینے میں رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اوس اور خزرج کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے جن کے درمیان صدیوں سے جنگیں چل رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں میں محبت آ گئی اور صدیوں پرانی جنگیں ختم ہو گئی. اور اس میں سے بڑے بڑے صحابہ ہیں. خزرجی صحابی کون ہیں؟ زید بن ثابت، جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی. قرآن کمیٹی کے چیئرمین کون ہیں؟ زید بن ثابت. سنے ہیں نہیں سنے ہیں؟ زید بن ثابت نہیں سنے ہیں؟ بہت بڑے صحابی ہیں جن کے تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعلمکم بالفرائض زید بن ثابت. فرائض کے تعلق سب سے زیادہ جاننے والا یہ زید بن ثابت. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے تو چھوٹے بچے تھے اور چھوٹے بچپن میں ہی انہوں نے 17 قرآن کی سورتیں یاد کر لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی الگ حیثیت تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، قرآن کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو ابو بکر نے اور عمر نے زید بن ثابت کو بلا کر بولے کہ یہ قرآن کی حفاظت، یہ قرآن کو لکھنے کی ذمہ داری اس قرآن کی کمیٹی کا تو چیئرمین ہے، اور انہی کے بدولت جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں انہی کی بدولت ہے. انہوں نے ہی اس کو جمع کیا. ان کے یہ قرآن آپ کا ایک ایک لفظ، دنیا والے جتنے بھی ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں ان کو ثواب ڈیفالٹ ملتے رہے گا، کیونکہ انہوں نے کام کیا. زید بن ثابت اسی قبیلے کے ہیں، خزرج کے ہیں. اور خزرج کون سا قبیلہ ہے؟ یہی ثعلبہ کا جو ہے اولاد میں سے ہے خزرج. اس کے بعد ایک دوسرا قبیلہ ہے جس کا نام تھا عمران بن عمرو. یہ لوگ عمان میں سٹل، اب جتنے بھی لوگ عمان میں انہی کے اولاد میں سے. یہ اب ہاں ہیں لیکن باتیں وہاں کی چل رہی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں. یہ ایک آدمی کی دیکھیے پورے عرب کی اہمیت ہے، کون ہے، کون ثعلبہ ہے، کون مٹی تھا، کسے معلوم جی. لیکن ہم پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا لنک ہے جی. اس کے بعد ایک دوسرے لوگ ہیں اسی جو ہے کہلان کے قبیلے سے، جفنا بن عمرو، ایک بہت بڑا شخص تھا. یہ کون تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے تو نارتھ میں ایک بہت بڑی مضبوط کنگڈم چل رہی تھی، ایک مضبوط حکومت چل رہی تھی جن لوگوں کا نام ہے آل غسان. یہ لوگ جو ہے شمال میں حکومت کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جہادیں لڑی اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد یہ لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ جو قبیلہ غسان کے پردادا ہیں یہ عمران بن عمرو، جفنا بن عمران بن عمرو. ایک دوسرے شخص جن کا نام جفنا بن عمرو، یہ کون ہے؟ عراق میں عربوں کی ایک مضبوط حکومت تھی جس کا نام جو ہے آل نعمان، ان کی حکومت چل رہی تھی. ہیرا ایک علاقہ تھا جی. اس میں جو حکومت چل رہی تھی ان کے باپ ہیں جفنا بن عمرو. یہ جو آل نعمان ہے اس میں سے ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا مقرن بن نعمان. یہ آدمی کے تعلق سے عجیب و غریب واقعات جو ہے تاریخ میں موجود ہیں. یہ ایسا بادشاہ ہے، اس نے یہ جو ہے اپنی زندگی میں ایسا روٹین بنایا تھا کہ ایک دن پورا غصہ کرے گا، ایک دن ایک دم نرم رہے گا، ایک دن پورا غصے میں آگ بگولا ولکنوں پھوٹے گا، اور ایک دن کیا ہے ایک دم اچھا آدمی بن کر رہے گا. اگر غصے کا دن ہے، اس کے پاس اصول یہ تھا کہ غصے کا دن ہے اور اس دن سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑتی ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا. اصول ہے اس کے پاس جی. غصے کا دن ہے، صبح اٹھا سب سے پہلے نظر ایک آدمی پر پڑ گئی اور آدمی پر آپ جو ہے جنازے کی نماز کی تیاری کی تھی، ختم ہوا آدمی، اسے قتل کرے گا. اور اچھے دن صبح اٹھا ایسے آدمی پر نظر پڑی تو اسے مالا مال کر دیا، جو چاہے مانگ دے دا.
ایسا بادشاہ تھا. اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا. شکار کھیلتا کھیلتا جو ہے ایک جگہ پھنس گیا. تیز آندھی طوفان آنا شروع ہو گئی تو اسے پتہ نہیں چلا کہ کہاں ٹھکانہ لے. تو دوڑتا دوڑتا جو ہے جنگل میں جو ہے پرانی جھوپڑی نظر آئی, اس میں داخل ہو گیا. چونکہ بڑی مصیبت کا عالم تھا تو اس نے اپنے گھوڑے اپنے تیر کمان سب چھوڑ دیے تھے. دوڑتا دوڑتا جو ہے اس جو ہے جھوپڑی میں داخل ہو گیا. جھوپڑی میں داخل ہوا تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے اور جو اس کی بیوی ہے. اندر داخل ہوا بولا کہ ایسے پریشانی پھنس گیا ہوں میں, جو ہے مجھے ٹکنے کے لیے کوئی انتظام کیجیے. وہ جو بوڑھا آدمی تھا بولا کہ ٹک جائے, کوئی حرج نہیں. اس کے بعد وہ بولا کہ میں نعمان ہوں, منذر بن نعمان ہوں میں, جی عراق کا بادشاہ ہوں. تو بوڑھا اتنا خوش ہوا, بولا کہ جو ہے میری تقدیر کا ستارہ چمک گیا. جو ہے اس نعمان کو جو ہے خوب کھلایا پلایا. اور عرب جو ہے کھلانے پلانے میں کیا ہے, مت پوچھیے آپ. کھلانے پلانے میں مہمان نوازی میں جو ہے کوئی ان سے سیکھے. ٹھیک ہے, کئی واقعات ذہن میں آ رہے ہیں لیکن آپ کو میں ڈائیورٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں, ادھر سے جو ہے روک کے آگے بڑھتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے نعمان کی بڑی خاطر مدارت کی گئی. اس کے بعد جو ہے 3 دن تک ادھر رہا اور جب گھر چھوڑ کر باہر نکلا اس آدمی سے کہا دیکھنا جب بھی موقع ملے پریشانی ہو تو میری سلطنت میں آ جانا بغیر کسی جو ہے پوچھ تاچھ کے. تو دن گزر گئے, سال بیت گئی. تو یہ بوڑھے کی گھر میں جو ہے اور قحطاری ہو گئی. بہت غریب آدمی تھا, پورے جانور مر گئے, بہت پریشانی ہوئی. تو بوڑھے کی بیوی یاد دلائی کہ اس دن جو بادشاہ آیا تھا کیوں نہیں آپ ان کے پاس جاتے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ مدد کر دیں. تو بوڑھا بولا کہ صحیح بات ہے, یہ حق ہے مجھے, میں جا کر جو ہے ضرور اس بادشاہ سے کچھ لے کر آتا ہوں. تو اس نے جو ہے اپنے جانور کو تیار کیا اور جو ہے ہرا کی طرف نکلا. جب بستی میں داخل ہوا صبح کا دن تھا اور اتفاق سے وہ دن غضب کا دن تھا نعمان منذر کے لیے. دربار میں داخل ہوا, نعمان منذر کی جو ہے نظر سب سے پہلے اس بوڑھے مسکین پر پڑی. نعمان بولا کہ کیا مصیبت آئی جی. بلا کر اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ دیکھو بھائی بات صحیح ہے, آج میرا دن غضب کا ہے اور میرا اصول یہ ہے کہ جو بھی آدمی کو میں دیکھتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں. اب میں اصول سے بدل نہیں سکتا. رب بول دیا خلاص جی. یہ جسم میں سر ہے تب تک میرا وعدہ ہے, سر نکال دیا جائے تو الگ بات ہے. تو میرا وعدہ ہے کہ جو بھی آدمی اس دن نظر آ جائے اس کے سر کو اس کے تن سے الگ کر دیتا ہوں. لیکن اب بوڑھا آدمی اس کا بہت بڑا احسان ہے, اس کی زندگی کو جو ہے اس نے بچایا تھا. تو سمجھ میں نہیں آیا بادشاہ کیا کریں. تو بوڑھا آدمی بولا کہ میرے پاس ایک رائے ہے. بادشاہ بولا کہ ٹھیک ہے سناؤ کیا رائے ہے. بولا کہ میں بہت تنگ دستی میں ہوں, بہت پریشانی میں ہوں اور میں جو ہے تیری مدد کے لیے ادھر آیا, تو لہٰذا تو مجھے مدد کر دے اور مجھے 1 سال کا ٹائم دے. یہی دن یہی وقت یہی صبح یہی دربار یہی مجلس میں 1 سال کے بعد آؤں گا میں برابر. یہ وعدہ ہے میرا, 1 سال تک پورے مسئلے حل کر کے 1 سال کے بعد یہی دن آتا ہوں اور اس کے بعد تیرا وعدہ تو پورا کر لینا. اب بادشاہ تھا اور بوڑھے کی بات میں گرمی تھی, مان لیا بادشاہ, مالا مال کیا اور بھیج دیا. اب دن گزرے, مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے. ابھی جو ہے وہ وقت موعود کے لیے ابھی 3 دن باقی ہیں. بادشاہ کے مجلس میں ایک آدمی یاد دلایا, بادشاہ فلاں دن وہ جو بوڑھا آیا تھا اس کا جو دن ہے ابھی 3 دن میں آنے والا ہے. بادشاہ بولا کہ کیا مصیبت آئی, دیکھیے وعدے کی کیا پابندی ہے. اب بادشاہ پلان بنانے لگا کہ بوڑھے کو کیسے پکڑوں میں جی, کوہ سے صحرا میں کہاں سے نکال کر لاؤں اگر یہ بوڑھا نہیں آئے. لیکن بادشاہ کو امید تھا یہ بوڑھے پر, کیونکہ اس نے وہ خاطر مدارت دیکھی تھی 3 دن میں. اور بادشاہ بولا کہ نہیں وہ بوڑھا آئے گا. درباری بولے کہ نہیں آئے گا, بہتر ہے کہ آپ اپنے آدمیوں کو دوڑا دیجئے, کہیں سے کہیں جو ہے اسے کھینچ کر نکال کر لائیں گے, آپ قتل کر دیجیے اسے. نہیں, بادشاہ بولا کہ نہیں وہ آدمی آئے گا, امید ہے مجھے. درباری پورے بولے کہ نہیں آئے گا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا جی, وقت موعود آ گیا. صبح سویرے جو ہے آدمی کو ڈرانا ہے کسی بھی حالت سے. صبح بادشاہ دربار میں آیا, آ کر بیٹھا کہ بوڑھا نہیں آیا. باتیں چل رہی ہیں تو بوڑھا جو ہے گھوڑے پر دوڑتا ہوا آ رہا, اور بستی سے جو ہے بستی کے لوگ آ کر بادشاہ سے کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا آ رہا ہے. اور جو ہے اسی وقت موعود پر ٹھیک اسی وقت جو ہے بادشاہ کے دربار میں آ کر اترتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کر لینا. بادشاہ جو ہے اس کا منڈی اڑا دیتا ہے جی. یہ تھے عرب. تو یہ جو آل نعمان تھے وہ یہی جو ہے جفنا بن عمرو کے جو ہے اولاد میں سے, اور اس کے کئی واقعات ہیں, اور ان لوگوں کے جو ہے یہاں
یہ جو عراق میں رہنے والے جو آل نعمان ہیں، ان کا تعلق جو ہے ایران میں رہنے والے فارس بادشاہ سے ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی کہلان میں سے بنو تی ہیں. بنو تی جانتے ہیں آپ؟ حاتم طائی سنے ہیں؟ ہاں اسی سے ہیں حاتم طائی. حاتم طائی کس لیے مشہور ہے؟ وہ تھا کرسچین، نصرانی مذہب کا تھا، لیکن دل اس کا بہت کشادہ تھا، سخی داتا تھا، سخی داتا تھا. ایک مرتبہ اس کے ساتھ بیچا ہے پیش آیا کہ ایک مسلم مصیبت میں ٹا گیا صحرا میں، دوڑتا ہوا جو ہے ایک جھوپڑی میں داخل ہوا، تو وہاں کا جو آدمی تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس کی بیوی تھی، اس نے حاتم طائی کو پہچان لیا. اور حاتم طائی مجبور تھا اس وقت، وہ بھی جو ہے صحرا میں پھنسا ہوا تھا، تو اس نے اس کے گھر میں لا کر اس کی خاطر مدارت کی. بہت دن ہو گئے. تو ایک مرتبہ حاتم طائی سے ایک آدمی پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت خیرات کیے، بہت لوگوں کو کھلایا ہے، آپ جیسے خیرات کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا آپ نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ خیرات کرنے والے کو دیکھا ہے؟ آپ سے زیادہ سخی دادا کو دیکھا ہے؟ حاتم طائی بتایا کہ ہاں ایک آدمی کو دیکھا. پوچھے کہ وہ آدمی کون ہے؟ اسے بتایا کہ ایک مرتبہ میں صحرا میں پھنس گیا تھا، تو میں ایک آدمی کے یہاں اترا تھا، وہ میری خاطر مدد کر رہا تھا، تو میں جب اس کے گھر میں گیا تو اس نے مجھے کھانے کے لیے بھیجا لا کر رکھا بکری کا. میں کھایا، کھانے کے بعد بولا کہ کیا مزہ ہے، کتنا لذیذ ہے. میرا اتنا ہی کہنا تھا. اس کے بعد وہ دوسرا بھیجا لایا، پھر کھایا، میں پھر بولا کہ کیا مزیدار ہے. تو اس طریقے سے ایک کے بعد 10 بھیجے لا کر اس نے رکھ دیے. میں 10 بھیجے کھایا اور بڑے مزے سے اشعار پڑھ رہا تھا. لیکن جب اس کے گھر سے باہر نکلا میں دعوت کے بعد، دیکھ رہا ہوں کہ 10 بکریاں کٹی پڑی ہیں. اس کے گردن سے وہ رسی بھی نکالی نہیں گئی جس میں اس کا باندھ کر رکھا گیا تھا، لیکن اس کا سر چاک کر دیا گیا ہے، جس میں سے بھیجا نکال کر وہ مجھے تل کر رکھ دیا تھا. اس کے 10 بکریاں بھی اس نے ذبح کر دی میری خاطر مدارت کے لیے. تو وہ آدمی پوچھا کہ آپ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا کیا؟ حاتم طائی بتایا کہ میں نے اسے 500 گھوڑے، 500 اونٹ اور 500 جو ہے دینار دیے. وہ آدمی بولا کہ تو آپ اس سے زیادہ جو ہے کریم ہیں. حاتم طائی بولا کہ نہیں، وقت کا تقاضا ہے. وہ جس وقت میں جس طریقے سے وہ خاطر مدارت کیا، میں نے اس سے بہتر آدمی نہیں دیکھا. بہرحال بنو طائی جو ہے یہی کہلان کی ایک قبیلہ ہے. اور اس کے بعد یہی کہلان کے قبیلے سے جو ہے لخم ایک قبیلہ نکلا جو مشہور اور معروف تھا. یہ لوگ بھی جو ہے جہاد کے میدان میں زبردست لوگ ہیں. ان لوگوں نے بڑی بڑی حکومتیں قائم کی. جی ان میں سے ایک خطرناک واقعہ یاد رکھ لیجیے جو ہے وعدے میں کیسے لوگ تھے. ایک بادشاہ تھا اس قبیلے کا جو فارس کے بادشاہ کے ماتحت تھا. فارس کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ جو آدمی ہے قبیلے والا، اس کے یہاں اس کی بچیاں بہت خوبصورت ہیں. تو فارس کا بادشاہ جو ہے اس حکم دیا کہ تو ایک بیٹی کو جو ہے مجھ سے شادی کرا دے. یہ بادشاہ بولا کہ نہیں، میں نہیں شادی کرا سکتا. جب انکار کیا تو اسے ادھر بلایا گیا تاکہ اسے قتل کر دیا جائے. تو جب ادھر جا رہا تھا تو اس نے اپنے بچیوں کیا کیا، ایک شخص جس کا نام مسعود الشیبانی تھا اس کے پاس دے دیا. بولا کہ دیکھ یہ میری بچیاں اور یہ میرا مال ہے، اس کی حفاظت مضبوطی سے کرنا، میں جا رہا ہوں، امید نہیں کہ میں واپس آؤں. وہ گیا، اسی طریقے سے اسے قتل کر دیا گیا. اور جب بادشاہ نے اسے قتل کر دیا، فارس بادشاہ لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ تلاش کرو اس کی بچی اور اس کے مال کو مجھے لے کر آ کر دو. لوگ تلاش کے معلوم ہوا کہ مسعود الشیبانی کے پاس یہ پورا مال پڑا ہوا ہے. اور بادشاہ کا حکم ہوا کہ مسعود کو کہو کہ پورا دے دے. مسعود نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں دوں گا. بتایا کہ اکیلا آدمی بتایا کہ خدا کی قسم نہیں دوں گا میں. اور تو بادشاہ نے کہا تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مسعود نے کہا ٹھیک ہے. یہ گیا، اپنے پورے قبیل لوگوں کو جمع کیا اور فارس سے سب سے پہلے فارسی بولنے والے سب سے پہلے عرب کی لڑائی ہوئی. اور اس لڑائی میں سب سے پہلے مرتبہ تاریخ میں ہسٹری میں عربوں کو جیت ہوئی، یہ مسعود الشیبانی کے ذریعے سے، اور آج بھی تاریخ میں مشہور ہے. اور جس میدان میں جنگ ہوئی اس میدان کا نام ہے ذی قار. اور ذی قار ایسا میدان ہے جہاں آج کویت اور دوسرے علاقے موجود ہیں. اور اس زمین میں غیر معمولی پیٹرول نکلا. اور اس میدان میں جو لوگ وفات پائے اس زمانے میں، جن کے پورے چہرے کالے ہو گئے تھے، لوگ جو ہے تصور پریشان ہو گئے تھے کہ کیسے لوگ کالے ہو گئے. لوگ جو ہے اچھے رنگ کے ہیں لیکن جہاد کے میدان میں کالے ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ زمین کی ایسی خاصیت ہے جس سے زیادہ گرمی نکلتی ہے تو لوگوں کے چمڑوں کو کالا کر دیتی ہے. اس جگہ لوگ کھودے تو معلوم ہوا کہ ادھر پیٹرول ہے. بہرحال تو یہاں سے جو ہے یہ قبیلہ نکلا. اس طریقے سے کہلان کے کئی قبیلے نکلے جو سارے عالم اسلام میں پھیلے.
مطلب سارے عالم عرب میں. تو یہ ہیں عرب عاربہ. نمبر 3 وہ ہے عرب مستعربہ. نمبر 3 کون ہے؟ عرب مستعربہ. سب سے پہلے عرب بادیہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ. عرب مستعربہ کون ہے؟ یہ ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کے دادا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور عرب عاربہ کے دادا کون ہیں؟ یعرب بن قحطان. بتائیں نا، یعرب بن قحطان. ان کے بچوں میں سے 2 بڑے بڑے قبیلے نکلے، ایک حمیر اور دوسرا کہلان. اور کہلان کے یہ قبیلے جو آپ کو میں بتایا ان کے قصے. اور اس کے بعد نمبر 3 ہے عرب عارب مستعربہ. یہ عرب مستعربہ کے دادا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام عربی تھے؟ نہیں. آپ جو ہے علیہ السلام کو عربی نہیں معلوم تھے، آپ عبری بولنے والے تھے، ہیبریو بولنے والے تھے. لیکن یہ ان کی نسل کے لوگ عربی بن گئے، اس لیے مستعربہ کہا جاتا ہے. یعنی اصل عرب نہیں ہے لیکن عرب بن گئے. وہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے قرآن میں کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ واحدہ. ابراہیم ایک ایسا آدمی ہے، وہ ایک اکیلا کیا ہے؟ امت ہے. اکیلا آدمی ہے، امت ہے. امت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لوگ زیادہ ہوں، ہزاروں کی تعداد ہو، ان کو کہا جائے گا کہ یہ لوگ امت ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے امت ہیں. کیوں ہے کہتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ویسا کام کیا. اور ان کا لقب کیا ہے؟ ابو الانبیاء، ابو الضیفان. انبیاء کے باپ، تمام انبیاء ان کی اولاد میں آئے. ابو الضیفان کیوں؟ مہمان نوازی میں آخری آدمی تھے. تو ان کا دوسرا بھی لقب ہے امام التوحید. توحید کے امام. توحید کا دعویٰ انہوں نے جتنا کیا کوئی نہیں کیا. غیر معمولی آدمی تھے، اکیلے ڈٹ جاتے تھے. اور قرآن میں ان کے غیر معمولی قصے بیان کیے گئے. جی نمرود کے ساتھ ان کا مناظرہ قرآن میں. نمرود ایسا بادشاہ تھا جس کے تعلق سے آتا ہے کہ اسے کوئی آدمی ملنا چاہے تو 2 سال پہلے اپوائنٹمنٹ لے اس کو. 2 سال پہلے. اس کے بعد نمرود سے مل سکتا ہے آدمی، ہر آدمی نہیں مل سکتا. بہت بڑا بادشاہ ہے، جبار. لیکن ابراہیم علیہ السلام صاحب میں گئے، سمپل مناظرہ کیے جی، اور مناظرے میں ہرا دیا. مناظرہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کیا مناظرہ ہے؟ ہاں یہ مناظرہ. اس کے بعد دوسرا مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا کنعانیوں سے، جی بابل کے لوگوں سے، جو ہے سورہ انعام میں ہے. سورج کو دیکھا بولے کہ میرا خدا ہے. وہ جو مناظرہ ہے ابھی وقت وہ جو ہے موضوع نہیں ہے. کئی مناظرے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں درج کی. امام التوحید، توحید کے امام ہیں. ہر جگہ گئے توحید کا بجا جو ہے ڈنکا بجایا. اور توحید کا کام اکیلے کیے. کام کیا تھا ان کا معلوم؟ اکیلے نکل جاتے تھے بستیوں میں، جاؤ توحید کا کام کرو. جو جسے بھی دیکھے بلاؤ. اپنے قوم والے سے لڑ لیے تھے بچپن میں کیا یہ کیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بتوں کو بروں کو توڑ دیا. پوچھا گیا تو بولے کہ فاسألوا کبیرہم، یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو. یہی جو ہے پورا کیا ہے. تو غیر معمولی آدمی تھے. بچپن ہی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو توحید کے جو ہے اس سے منور کر دیا. اور جس کے دل میں توحید ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. جی توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. جی توحید کی جو ہے امانت سینوں میں ہے تو کوئی مٹا نہیں سکتی. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے جو ہے ہستی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو مانو. حکم. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم اور میں صورت و شکل سے بھی ایک ہے. صورت و شکل سے بھی بالکل ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت بڑے جو ہے رسول ہیں اور انہوں نے بہت سارے کارنامے دکھائے ہیں. اب جو ہے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ ایک شادی کی جن کا نام تھا، بیوی کا نام تھا سارا. ان سے بچہ نہیں ہوا. اب ان کا یہ جو ہے رویہ تھا کہ بستیوں میں داخل ہو جاتے تھے اور ڈائریکٹ جو ہے بادشاہ سے ملاقات کر کے دعوت کا کام کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا اپنی بیوی کو لے کر مصر میں داخل ہو گئے. مصر کے بادشاہ کو دعوت دی. مصر کا بادشاہ جب ان کی بیوی کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی. تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پیر کو شل کر دیا. اس کے بعد توبہ کیا. اس کے بعد اس نے جو ہے گڑ گڑایا تو اس کے ہاتھ پیر اچھے ہو گئے.
پھر بھی اس نے عزت میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر ہاتھ پیر شل ہو گئے. اس طریقے سے 3 مرتبہ اس کے ساتھ پیش آیا. تو اس کے بعد وہ ظالم سمجھ گیا کہ یہ عورت معمولی عورت نہیں ہے، زمین میں رہتی ہے لیکن تعلق اس کا آسمان سے ہے. اس نے چھوڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام سے اتنا متاثر ہو کر جو ہے اپنی ایک روایت مختلف آئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لونڈی تھی اسے اس نے رہا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، جن کا نام تھا ہاجرہ جو ہے 2 پھر کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ حاضر سمجھ کے اپنے بچوں کا نام حاجرہ رکھتے ہیں جی، اسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. حاجرہ کہتے ہیں جب جو ہے آسمان کے بیچ میں سورج آ جائے اور ایسی دھوپ پڑے کہ جو سرگرم ہو جائے، دوسروں گالاں دے دے پھرے، ٹھیک اس وقت کو کہتے ہیں حاجرہ. اور اسے اور حاجر کوئی تعلق نہیں ہے، حاجر ہے وہ. اور حاجر جو ہے عربی لفظ نہیں ہے، عبری لفظ ہے. تو جو بادشاہ تھا حاجر کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اسے شادی کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لونڈی تھی، شادی نہیں کی. تو ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. اور ابراہیم کو کب بچہ پیدا ہوا؟ کیا عمر تھی ان کی اس وقت؟ 87. 80 پر 7 سال میں اللہ تعالیٰ بچہ دے رہا ابراہیم علیہ السلام. جی نبی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بچہ اتنے دنوں کے بعد دیا، اسماعیل علیہ السلام. اور اس کے بعد 99 عمر جب ان کی ہوئی تو ان کو دوسرا بچہ پیدا ہوا جس کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بچے پیدا ہوئے، لیکن یہ 2 بچے ابراہیم علیہ السلام کے مشہور ہوئے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، دونوں کو رسول بنایا. ایک ہے اسحاق، ایک دوسرے ہیں اسماعیل. جب حضرت حاجر کو بچہ پیدا ہوا اسماعیل کے نام سے تو سارا کو بڑی غیرت آئی، غصہ آیا. بولے کہ مجھے بچہ نہیں ہے، یہ لونڈی کو بچہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام بول دی کہ نہیں، یہ میرے سامنے نہیں رہیں گی. جی سوکنوں کی جو ہے مصیبت جو ہے غیر معمولی ہوتی ہے، کبھی ٹیسٹ مت کیجیے، پریشان ہو جائیں گے. جی اسے سنبھالنے کے لیے غیر معمولی جگر چاہیے. جی ایک کو نہیں سنبھال سکتے، 100 کنوں کو سنبھالیں گے تو آدمی دیوانہ ہو جائے گا. جی تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ بھائی یہ مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا. تو جیسے سارا بولی کہ اسے میرے سامنے سے نکال دو، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف. بعض علماء کہتے ہیں کہ سارا کی غیرت اتنی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غیرت کو جو ہے سنبھالا. حکم ہوا کہ حاجر کو لے کر جو ہے مکہ چلے جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے حاجر کو اور ان کے بچے کو، ابھی شیرخوار بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، لے کر گئے. اور اتنی دور گئے. حاجر پریشان ہوگی، بولی کہ کہاں لے کر آ رہے ہیں آپ؟ اور جو ہے ایسی وادی میں لے کر گئے جہاں نہ آدم ہے، نہ آدم خور ہے، نہ آدم کی زندگی ہونے کے لیے کوئی پانی کا تصور ہے، کچھ بھی نہیں. زمین ریتیلی ہے. اور کیا ہے؟ ریتیلی، ایسی ریتیلی کہ خشک، بارش کا جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے. ویسی زمین میں لے کر گئے. اور اس وقت کعبہ تھا یا نہیں تھا؟ کعبہ تھا، لیکن اس کی دیواریاں نہیں تھیں. وہ جو ہے صرف جو ہے ایک چھوٹے ہل کی شکل میں، چھوٹے جو ہے پہاڑی کی شکل میں تھا. جب جو ہے سیلاب آتا تو دونوں طرف سے گزر جاتا تھا. اور کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں جو چیز اٹھی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں کعبہ. اور جب عرب جو ہے تجارت کے لیے اس جگہ سے جاتے تھے تو یہ الگ ٹیلی نظر آتی تھی، بولے کہ کعبہ، کیونکہ جو ہے الگ نظر آئی، عربوں نے کہا کہ یہ کعبہ ہے. تو وہ جو ہے کعبہ، اس کے جو ہے کوئی پہیے نہیں تھے، فاؤنڈیشن نہیں تھا، صرف جو ہے ایک ٹیلی کی شکل میں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لائے، لا کے در چھوڑے، اور چھوڑ کر جو ہے پلٹ کر جا رہے ہیں. ان کے پاس صرف جو ہے کھجوروں کی تھیلی دی اور مشکیزہ دیا پانی کا. بتایا کہ یہ 2 تمہارے لیے سرمایہ حیات ہے، اس کو رکھ لیجئے، بس خلاف میں نکلتا ہوں. تو حاجر نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ لائے اس جگہ اتنی طویل سفر کے بعد، یہ کہاں سے آئے؟ ابراہیم پیدا ہوئے عراق میں، ایک بستی کا نام ہے جس کا نام ار ایک بستی ہے جو عراق میں ہے، وہاں پر پیدا ہوئے. بعض جو ہسٹورینز کہتے ہیں کہ تمل میں جو اور ہے نہیں، اسی اور سے نکلا ہے. بہر اللہ بہتر جانتا ہے. عراق میں اور جو ہے وہاں پر پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام. اور یہ سیٹل کہاں ہوئے؟ فلسطین میں ان کا ہیڈ کوارٹرز ہے. وہاں سے سارے عالم کو پھیلتے، کبھی ادھر جاتے ادھر دعوت کا کام، کبھی ادھر گئے ادھر دعوت کا کام. آدمی بزی ہے، صبح سے شام تک خالی دعوت کا کام ہے، سفر ہے بس. جو ایسا آدمی جو ہے نظر نہیں آتا سارے تاریخ میں. تو بہرحال یہ آئے، جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو حاجر بولی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم کو؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، بولے کہ اب ادھر رہنا ہے، بس یہی حکم ہے آپ لوگوں کے. تو تڑپ کر پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم بولے کہ نعم، یہ اللہ کا حکم ہے.
تو حضرت حاجر کہتی ہے مومنہ ہے، دل میں ایمان ہے، پختہ ایمان ہے، کہتی ہیں کہ اذن لا یضیعنا، اب جو ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا. آخری اس کے بعد بولے ابراہیم آپ جائیے. اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام دور چلے گئے. جب بیوی بچے جو ہے اپنی نظر سے اوجھل ہو گئے اور دور جانے کے بعد پلٹ کر پھر کعبے کی طرف دیکھے، ہاتھ اٹھا کر بولے ربنا بعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج جو ساری دنیا کو توحید کا تعلیم دے، ان کو پاک کرے. کوئی سی جگہ دعا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دعا ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی. علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ 2000 سال کے بعد پوری ہوئی، اور یہی دعا کے پاداش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ نکلے مکے کے اندر. بہرحال ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور حضرت حاجر اور اسماعیل اسی وادی میں رہ گئے. اور اس کے بعد واقعہ جانتے ہیں، حاجر نے بچے کو پانی پلانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی اور کیسے زمزم نکلا، یہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام ادھر ہی سیٹل ہو گئے. اب ان کی ماں ہے. یہاں پر ایک قبیلہ گزرا جن کا نام جرہم ہے، یہ یمن سے آئے تھے، اس راستے سے گزرے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ یمن سے نکل کر شام کو جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، اور اسی راستے میں یہ مکہ پڑتا ہے. تو جب ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ان لوگوں کو آسمان میں ایسے پرندے نظر آئے. قبیلے والے بولے کہ یہ پرندے جو ہے صرف پانی کے پاس ہوتے ہیں، یہ پرندے جو ہے صرف پانی کے پاس منڈلاتے ہیں. یہ جو ہے سمندر، یہ جو ہے خشکیوں کا سمندر ہے، یعنی بالکل صحرا ہے، یہاں پر یہ پرندے کہاں کے؟ مطلب یہ کہ کہیں آس پاس کوئی چشمہ ہے. وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے آئے تو ان کو جو ہے نظر کہاں پڑی؟ زمزم میں پڑی. اور ادھر دیکھے تو ایک بوڑھی ہے اور ایک بچہ ہے. بس پوچھے کہ کیا ماجرا آپ لوگوں کا؟ حضرت حاجر بولی کہ ہم ایسے ہیں، ہم ادھر رہتے ہیں. تو جرہم کے قبیلے والے نے کہا کہ ہم ادھر رہنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ سے. حاجر نے بولا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے رہ جاؤ. تو وہاں پر سب سے پہلے جرہم والے سیٹل ہوئے، سمجھے آپ. تو جب سیٹل ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ آ گیا، تو چھوٹی بستی کا شکل اختیار کر لیا. اور جب اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہوئے تو یہی جرہم کے جو ہے لڑکی سے شادی کی، سمجھے آپ. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے، کہاں گئے واپس؟ فلسطین چھوڑ کر چلے گئے، فلسطین میں. اب یہ کیا ہے، کبھی کبھار باپ کے دل میں جو اطاعت شعار بچے کا تصور آتا ہے تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. چاہتے ہیں کہ بچے کی جو ہے دیدار کروں، تو آتے تھے بچے کو دیکھنے کے لیے. کبھی کبھار ایک مرتبہ آئے، کب آئے؟ چھوڑ کر گئے تو پھر کب آ رہے ہیں؟ ہاں شادی ہو گئی، آئے مکے میں داخل ہوئے. معلوم ہے حضرت اس وقت وفات ہو گئی تھی، گزر گئی تھی. داخل ہوئے کعبے حرم میں مکے میں، سیدھا پوچھے اسماعیل کا گھر کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے گھر. گھر میں داخل ہوئے تو دیکھے کہ ایک عورت ہے. اب عورت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر بولی کہ ایک اور آدمی ہے. بتایا کہ جو ہے میں اسماعیل کا باپ ہوں. کیسی تم لوگوں کی زندگی؟ عورت بتائی کہ جو ہے بڑی قصبوں پرسی کی حالت ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی جو ہے یہ نہیں ہے. اب جانتے ہیں آپ لوگ عورتوں کا لسٹ پورا نکال کر رکھ دی سامنے. ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اسماعیل آئے تو کہنا کہ گھر کی چوکٹ بدل دے، گھر کی چوکٹ کو بدل دے، بول کر جو ہے بوڑھا آدمی نکل گیا علیہ السلام. اسماعیل آئے، آ کر بولے کہ کوئی آیا تھا ادھر؟ جی. تو بھی بولے کہ ہاں ایک آدمی آئے تھے، انہوں نے اپنا نام ابراہیم بتایا. بولے کہ وہ میرے باپ ہیں. جی باپ کا نام سنتے ہی جائے. بولے کہ وہ میرا باپ ہے. تو پوچھے اسماعیل علیہ السلام کیا بتایا انہوں نے؟ بتاتی ہیں کہ گھر کا چوکٹ بدلا دے. تو بولے کہ آپ کو طلاق ہے. آپ کو جو ہے میرے باپ نے بتایا کہ جو ہے تم کو طلاق دے دے، آپ کو طلاق ہے، آپ لہٰذا چلے جا سکتی ہیں. تم کو طلاق دے دیے. اس کے بعد دوسری شادی کیے، گھر بسایا. تو پھر جو ہے کئی دنوں کے بعد پھر باپ کو جو ہے پھر بچے کو دیکھنے کی خواہش آئی تو نکل کر آیا. بزی آدمی ہے، ہو سکتا ہے ٹھہر کر بچے کا انتظار کریں، ہو سکتا نہیں ہے رات گزارے، بچے سے ملاقات کر سکتے نہیں، موقع وہ نہیں ہے، کام بہت ہے. جی ہم جیسے نہیں بچے کو دیکھنے گئے ایک مہینہ سیٹل اس کے پاس. جی گئے وقت نہیں ہے، توحید کا کام کرنا ہے، آدمی بزی ہے، سارا عالم جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کا پورا عالم جانتا تھا کہ ابراہیم کون ہے. غیر معمولی آدمی تھے. داخل ہوتے صرف چند منٹیں ہیں بچے سے ملاقات کرنے کے لیے، بچہ نہیں ہے نکل رہا ہوں بس. پھر داخل ہو بستی میں، پھر گھر میں گئے، جا کر دیکھے کہ اور دوسری عورت ہے.
جی پوچھے کہ کیسا ماحول ہے، کیسے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ٹھاک ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں؟ وہ عورت بتائے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ہم خوش خرم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کیا اسماعیل آئے تو کہنا کہ چوکٹ کو باقی رکھیں، بول کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اسماعیل پوچھتے ہیں کون آئے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ آئے تھے اور بتائے تھے کہ چوکٹ باقی رکھیں۔ بولے کہ الحمدللہ میرے باپ نے تمہارے لیے سرٹیفکیٹ دے کر گئے، بولے ہے کہ تم جو ہے قابل بیوی ہو۔ تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو اس عورت کے بطن سے تقریباً 12 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا وزٹ کب تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جب چھوڑ کر گئے تھے۔ دوسرا وزٹ چوکٹ بدلنے کا حکم، تیسرا وزٹ چوکٹ باقی رکھنے کا حکم۔ جی اس سے پہلے ایک وزٹ کیے تھے، بتانا بھول گیا میں، جب چھوٹے تھے اسماعیل ایک وزٹ کیے، خطرناک وزٹ۔ کیا وزٹ تھا وہ؟ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، غیر معمولی امتحان۔ مکے میں داخل ہوئے، اسماعیل کو دیکھا، اسماعیل چھوٹے، حاضر زندگی ہے اس وقت علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری رائے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الشاکرین، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، ان کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں ایک بہترین قربانی، ایک دمبے کو بھیجتا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں۔ یہ وزٹ تھا، میں بتانا بھول گیا۔ اس کے بعد یہ جو چوکٹ بدلنے کے جو ہے 2 جو ہے مرتبہ زیارت کیے، اور اس کے بعد آخری ابراہیم علیہ السلام کی زیارت مکے کے لیے، جب ابراہیم علیہ السلام بڑھ گئے، ان کے بچے ہو گئے اور قبیلہ جو ہے خوش و خرم ہونے لگا، پھیلنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں۔ اب اس بار کیا ہے؟ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کعبے کی دیواریاں چڑھائی جائیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ اور کعبے کی دیواریوں کو چڑھاؤ۔ ابھی کعبے کا جو ہے صحیح منظر نہیں ہے، اس سے پہلے منظر تھا آدم علیہ السلام کے دور میں، نوح کا طوفان آیا تو پورا اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، اب دوبارہ جو ہے اسے فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے، یہ آخری وزٹ تھا ان کا، جس میں انہوں نے کیا کیا؟ کعبے کی دیواریوں کو چڑھائی۔ کیسے چڑھائے؟ ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر جو ہے اس کی دیواریوں کو چڑھائے، اور اسے جو ہے ایک جو ہے کعبے کا جو ایک گھر کا شکل اختیار ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَمِن كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ آئیں چلتے ہوئے، سوار ہوتے ہوئے، جو ہے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے آ کر اس گھر کی زیارت کریں، اس گھر کا حج کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم کو جب یہ حکم ہوا تو انہوں نے مکے کی کوئی پہاڑی نہیں چھوڑی، ہر پہاڑی میں جاتے اور چیخ کر اعلان کرتے کہ لوگوں حج کرو اس گھر کی، لوگوں حج کرو اس گھر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات کو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم کی آواز کو دنیا کے سارے لوگوں کو سنایا، تو تب سے جو ہے حج کا رواج شروع ہو گیا، اور اس کے بعد سے لوگ ہر سال حج کرنا شروع کیے، اور جو اب تک جاری ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ آخری وزٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کعبے کے لیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں، اور اسحاق فلسطین میں سیٹل ہیں، وہ بھی نبی ہیں، ان کے آل و اولاد فلسطین میں چل رہی ہے، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسماعیل مکے میں سیٹل ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں میں صرف ایک یا 2 مشہور ہے، ورنہ ان کے 12 بچے ہیں۔ سب سے مشہور قیدار ایک شخص تھے جن کا نام قیدار بن اسماعیل، وہ کیا تھے؟ سب سے مشہور تھے۔ اور ان کے آل و اولاد میں کون ہیں؟ عدنان ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں دادا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن مرہ بن غالب بن نضر بن فہر بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل ہے۔ تو عدنان جو ہے کون ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ بقیہ باتیں کل دیکھیں گے۔ عرب مستعربہ کی باتیں ابھی آنی ہیں کہ ان کے قبائل بہت ضروری ہیں، کیونکہ اس میں سے صحابہ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے کل جو ہے عرب مستعربہ کے تعلق سے اور باتیں سنیں گے۔